قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اس کے کنیت ہے محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا جیسے کہ پہلی حدیث میں آپ ہرقل کی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک خط پر مہر نہ ہو تو اس خط کو نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہر بنانی ہے. وہ مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی میں بنایا تھا, انگوٹھی میں بنایا تھا, مطلب یہ انگوٹھی اوپر چوڑا کر کے اس میں لکھا محمد رسول اللہ کے برائے سے لگا دیتے اس انگلی میں رکھ دیتے. سمجھ گئے؟ یہ طریقہ تھا. یہ دائیں ہاتھ میں بھی رکھ چکے ہیں, بائیں ہاتھ میں بھی رکھ چکے ہیں. بعض حضرات اس پر اصرار کرتے ہیں جیسے گھڑی کو دائیں ہاتھ پہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بائیں ہاتھ پہ نہیں رکھنا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. بائیں ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں, دائیں ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقے سے وہ اصل بنیاد یہ انگوٹھی کا رکھنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں ہاتھ میں رکھ چکے ہیں یا بائیں ہاتھ میں, اس کے بارے میں حدیث دونوں موجود ہے. بائیں میں بھی رکھ چکے ہیں, دائیں میں بھی رکھ چکے ہیں, لہٰذا دونوں میں رکھنا جائز ہے. اور اسی پر گھڑی کی قیاس کر کے گھڑی کا بھی دونوں ہاتھوں میں دائیں بھی پہن سکتے ہیں, بائیں بھی پہن سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ باب من قعد حيث ينتهي المجلس, فرماتے ہیں کہ علم کے مجلس کے آداب بتلا رہے ہیں کہ جب علم کے مجلس پہ پہنچ جاؤ اور دینی مجلس پہ پہنچ جاؤ تو اس میں بیٹھو جہاں تمہیں جگہ ملے. خلاصہ یہ جہاں تمہیں جگہ ملے اس میں بیٹھو. اب یہاں جو حدیث روایت کرتے ہیں تو 3 آدمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ, تو ایک جب دیکھا کہ رش ہے تو ایک گزر گیا اور ایک نے دیکھا اندر جگہ انہوں نے دیکھا تو وہ اس میں چلا گیا اور دوسرا پیچھے بیٹھ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو آیا تینوں جب آئے تو جس نے اندر جگہ تلاش کی تو اللہ نے اس کو اندر جگہ دے دی, اور جس نے حیا سے کام لیا تو اللہ نے ان سے حیا کر لی تو پیچھے بیٹھ گیا, اور جو گزر گیا جو اعراض کرنے لگا تو اللہ نے ان سے اعراض کر لیا, یعنی مجلس میں نہیں بیٹھے. تو جس نے دینی مجلس سے اعراض کر لیا یعنی وہاں نہیں بیٹھے تو اللہ نے ان سے اعراض کر. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینی مجلس پہ انسان پہنچ جائے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے, اندر جگہ ملے تو اندر جائے. دیکھو حضور نے اس کی فضیلت کی کہ اس نے آواہ اللہ, تو اگر اندر جگہ ملے تو کوشش کرے کہ اندر جگہ ملے تو اندر پہنچے, اندر جگہ نہ ملے تو پھر جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے. چلو ومن رأى فرجة في الحلق فجر سكية, چلو وہ بھی قرآن سنائی کی جائے. اذ اقبل کہ اچانک آئے 3 آدمی الى رسول اللہ, 2 آدمی حضور کی طرف متوجہ ہو گئے, وذهب واحد اور ایک چلا گیا. ہاں ایک جگہ کو اس میں حلقے میں ایک جگہ انہوں نے دیکھی کہ یہ خالی جگہ ہے, خالی جگہ خورجہ کے جو خالی جگہ نہیں ہوتی. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر
فعارض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سامع. بہت سے ایسا آدمی جس کو دین پہنچایا جاتا ہے، جن کو دین سکھایا جاتا ہے، سادہ الفاظ میں بہت سے شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو اس کو زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں استاد. سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں گا. بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاد سے، یعنی استاد تو الفاظ پہنچا دیتے ہیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے شاگرد کے اندر اجتہادی مادہ پیدا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلیمان ابن مہران کے شاگرد کے حدیث میں، لیکن جو کام امام ابو حنیفہ نے حدیث سے لیا، عامش نے وہ کام نہیں لیا. اور امت کو جو خیر امام ابو حنیفہ کا اب تک پہنچ رہا ہے، جتنا خیر اور جتنا جو ہے وہ اتنا، اگرچہ عامش سے حدیث مرنی ہے الحمدللہ، فیض جاری ہے اس کا بھی، مگر امام ابو حنیفہ کا فیض تو امام ابو حنیفہ کا. سمجھ اس کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے استاد کی شان میں. مگر تو یہ مقصد نہیں کہ صحابہ کی شان میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی شان والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم کا حدیث مقصد یہ تھا کہ حدیث آگے پہنچاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو تمہارا شاگرد ہوگا جس کو تم حدیث پہنچاؤ کہ مبلغ، جس کو حدیث پہنچایا جاتا ہے، وہ مجھ سے سننے والے سے وہ زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے حدیث کی. کبھی ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، کبھی اس کی ذہانت تیز ہوتی ہے. تو شان صحابیت اپنی جگہ ہے صحبت رسول کی وجہ سے، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. مگر فطری پیدائشی چیزیں جو ہے، ذہانت ہے، ذکاوت ہے، حافظہ ہے، یہ تو قدرت کی طرف سے تخلیق ہے. تو اس میں بعض تابعین زیادہ ذہین تھے، بعض صحابہ کرام. سمجھ گئے؟ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابو معاويه عن ابن ابي سيرين عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن حضور اونٹ پر بیٹھ گئے، وہاں سکے انسان بخطام ہی اور بزمام ہی، اور پکڑا ایک انسان نے اس اونٹ کے مہار کو. خطام اور زمام دونوں مقصد ایک ہے. راوی کا تردد ہے کہ خطام کا لفظ بولا یا زمام کا لفظ بولا. قال ای یوم ھذا، حضور نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک ہمارے یہ خیال تک انہ سیسمیہ جوائز نہیں کہ حضور کوئی اور نام اس کے بارے میں بتائیں گے. قال ایسا یوم النحر، حضور نے فرمایا یہ یوم النحر نہیں ہے. قلنا بلا. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس بذي الحجة، ذو الحجة نہیں ہے. قلنا بلا. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حضور نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں تمہارے درمیان ایسے حرام ہے. وحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسا کہ تمہاری حرمت ہے اس دن کا، جیسے یہ دن قابل احترام ہے اور اس کی عظمت ہے اس طرح. شہرکم ھذا، اس شہر کے اندر، یہ بلدکم، اس مہینے کے اندر، شہرکم ھذا، اس مہینے کے اندر، بلدکم ھذا، اس شہر کے اندر، جیسا مکہ مکرمہ. سمجھ گئے؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا مکہ قابل حرمت ہے اور اس میں اس کا فصل کاٹنا منع ہے، قابل، جیسے یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ قابل احترام ہے، جیسا عید الاضحیٰ کا دن قابل احترام ہے، اسی طرح اور یہ اس کی بھی حرمت تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح مسلمانوں کا خون بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان کا بہانا، ان کے مال بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور ان کے آبروئیں بھی تمہارے اوپر حرام ہے. یہ لوگ کی بے عزتی کرنا، ان کی آبرو کو آبرو ریزی کرنا. سمجھ گئے؟ آگے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، پہنچا دے حاضر غائب کو. تو حاضرین ہے صحابہ کرام کو فرمایا یہ لوگ یہ غائب کو پہنچا دے. فإن الشاہد،
عسى ان يبلغ، کیونکہ جو حاضر ہے تمہیں قریب ہے کہ وہ پہنچا دیں گے ان لوگوں کو وہ اوعى له منه، وہ زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں گے اس علم کو. العلم قبل العلم والعمل، سمجھانے کے لیے بھی بات کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے. تبلیغی بھائی نے کہا کہ علم ہے، دعوت ہے اور تزکیہ ہے، کون سا عمل مقدم ہے؟ کون سا عمل مقدم ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ قرآن کی لحاظ سے تو علم مقدم ہے. سب سے پہلی سورۃ نازل ہوئی اقرأ، میں نے کہا اللہ نے پڑھ. یا امام بخاری قال علم قبل العمل قبل القول والعمل، اس سے معلوم ہوا کہ علم مقدم ہے. علم کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک بریلوی تھے تو اپنے بیٹے کو دیوبندیوں کی مدرسے میں ڈالا، خود بریلوی تھے آخر تک، اب بھی زندہ ہوں گے یا مر گئے بات درد. تو کسی نے کہا تم تو بریلوی ہو اور بیٹے کو دیوبندیوں کی مدرسوں میں بھیج رہے ہو، اس کا عقیدہ بگاڑ دیں گے. تو کہتے تھے کہ میں ان کو کہتا ہوں، اپنے بریلویوں کو کہتا ہوں کہ علم دیوبندیوں کے پاس ہے، علم تمہارے پاس نہیں ہے، اور علم ضروری ہے. پھر وہ دے تو جاہل، لیکن یہ شعر کہاں سیکھا تھا کہ بے علم لطمہ خدا را خلاف، یہ مثال بھی پڑھ لیں کہ بے علم لطمہ خدا را خلاف، بغیر علم کے خدا کی پہچان نہیں ہوتی. یہ بڑی صحیح نام ہے، درد ہے ہمارے کی مشہور درد، یہ مشہور درد. تو اور بھی مشہور پیدا ہوئی ہوں گے، لیکن اس وقت شہر کے نمبر 1 درد تھے، اوپر رش ہوتا تھا، کئی درجے ہوتا تھا. انہوں نے بیچا، پہلے دارالعلوم میں بیچتے تھے، پھر محلہ جہاں وہاں ایک اور مدرسہ جامعہ سلول اس میں بیچتے تھے. کسی نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دیوبندیوں کو مدرسہ میں اپنے بیٹے کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ علم دیوبندیوں کے پاس. انہوں نے کہا میں اپنے بریلیوں کو کہتا ہوں کہ علم دیوبندیوں کے پاس ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے. علم دیوبندیوں کے پاس ہے، اس لیے میں بیٹا دیوبندیوں کے پاس علم حاصل کر. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ بے علم لطمہ خدا را خلاف. یہ بریلوی بھی مانتے ہیں کہ علم ہے. میرے سامنے خود کہا ہے، میرے سامنے خود یہ بات ہے، بات کا روایت نہیں ہے، بلاوات کا روایت. سمجھ گئے؟ تو علم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شکر ہے میری بات کی تائید ہو رہی ہے. تو میں نے تبلیغی بھائی کو کہا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب ہے میرے دوست ہے تبلیغی، اس نے کہا کون سا؟ میں نے کہا قرآن میں ایک طرح، سب سے پہلے جو قرآن میں تنزیل ہے ایک طرح. اگر حضور کے عمل کو دیکھے تو تزکیہ مقدم ہے، کیونکہ غار حرا میں قبل نبوت تھا، غار حرا میں عبادت کے لیے قبل نبوت تھا. اگر عمل کو، حضور کے عمل کو دیکھے تو گیا تزکیہ مقدم ہے. اگر قرآن کے حکم کو دیکھے تو تعلیم مقدم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے اس میں پہلا لفظ اقرأ پڑھ. وقت پہ سزا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام بخاری یہی فرماتے ہیں کہ العلم قبل العمل قبل القول والعمل، علم جو ہے یہ قول اور عمل کو سے مقدم ہے لقول اللہ عز وجل. واعلم انه لا الہ واعلم، جیسے میں نے کہا اقرأ تو اللہ نے فرمایا فاعلم انه لا الہ الا اللہ وبدأ بالعلم. اللہ نے آغاز کرنی کس سے؟
فاعلم وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں. وَرَثُوا الْعِلْمَ مِنْ، فرماتے ہیں وہ انبیاء نے وراثت میں دے دی امت کو علم. من اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو لے لیا ان کو بڑا حصہ ملا. ومن سلک طریقا یطلب به علما، اور جس نے چلایا ایسا راستہ جس میں طلب کر رہا ہو، سہل اللہ له طریقا الى الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. وقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے بندوں میں سے اہل علم. اہل علم کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح علماء وہی ہیں خدا کے ارشاد کے مطابق جس کے دل میں خوف خدا ہو. جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، تقوی نہ ہو، دیانت نہ ہو، معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. قرآن میں ہے یہ نہیں ہے؟ ناراض ہو گئی، ناراض نہیں ہونا تو وما يعقلها، وقال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا وما يعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے ان باتوں کو مگر اہل علم. وقال اللہ تعالی وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، قیامت کے دن کافر کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے دین کے باتوں کو اور ناقل یا ہم سمجھتے، فرماتے ہیں ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم جہنم میں نہ پہنچتے. وقال اللہ تعالیٰ فرماتے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جس کو خدا نے علم سے نوازا ہے اور وہ لوگ جو علم جن کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ استفہام انکاری ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا من یرد اللہ به خیر یفقهه فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کو فقاہت فی الدین عطا فرماتے ہیں، دین کا علم عطا فرماتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ علوم نبوت سے نوازتے ہیں. سب کہہ دو الحمدللہ. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، یاد رکھو علم کیسے حاصل ہوگا؟ دوسروں سے سیکھنے سے. تعلم، انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. انما العلم بالتعلم، خود مطالعاتی مولویہ موجودی بن جاتا ہے یا علامہ مشرقی بن جاتا ہے. وہ بیچارے جس جگہ دھکے کھاتے ہیں در در، جو استادوں کے سامنے دو زانو نہیں ہوئے ہوتے. انما العلم بالتعلم، اساتذہ کے سامنے دو زانو ہونا، اس کا وہی علم بابرکت ہوتا ہے. تعلم کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے سے سیکھنا. ایک تعلیم ہے، ایک تعلم ہے. تعلیم کے معنی سکھانا اور تعلم کے معنی دوسرے سے سیکھنا. تعلم یہ بات سیکھ لو، یہ بات سیکھ لو، اللہ سمجھتا. سمجھ گئے؟ ہمارے پختوں میں کسانوں کا اس طرح جو مثل ہے کہ استاد دنیا دو لگے وفا ہے. ایک استاد دنیا دو لگے وفا ہے. استاد کے بغیر ساری دنیا بے وفا. جب استاد نہ ہو کسی شعبے میں بھی، کسی کام میں بھی، پھر وہ کام کارآمد نہیں.
समझ में आई बात, अल्लाह समझ अता फरमाते। आगे फरमाते हैं फक़ाल अबू ज़र जज्बे में आ गए और फरमाया कि अगर तुम मेरे ऊपर तलवार रख दो कि तुम्हारा गला हम काटते, ये बात न करना, मैं जरूर वो बात करूंगा जो मैंने हुजूर से सुना, मैं सुनाऊंगा चाहे मेरा गला भी काट। वक़ाल अबू ज़र लौ वज़अतुम शमशामा, अगर तुम रख लेते हो तलवार अला हादी अपने वाशार इलाका पाओ अपने गर्दन की तरफ है, तुम ज़ननतु अन्नी उनतज़ु कलिमतन, और फिर मेरा ये ख्याल हो कि इस वक्त में मैं एक कलमा वह तुम्हें सुना दूं, मैं पहुंचा दूं, समिअतु मिन नबी जो मैंने हुजूर से सुना हो, क़ब्ल अन तुजीज़ु अलैया, पहले इससे कि तुम तलवार चला लो, लानतस्तुहा, तो मैं उसको पहुंचा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर का इरशाद, लियुअल्लिमु शाहिदुल गायबा लियुबल्लिगु शाहिदुल गायबा, ये पहुंचाए हाजिर गैर हाजिर को। ये हुक्म है कि जो सीख ले वो आगे सिखाए, जो सीख ले वो आगे सिखाए। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटो जब मैं फाजिल हुआ तो अपने उस्ताद के पास गया, जिस उस्ताद से मैं शरह मुलाजामी पढ़ चुका था। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे उस उस्ताद के पास मैं गया, उस उस्ताद ने मुझे कहा कि मौलवी नियाज़ मोहम्मद, मौलवी नियाज़ मोहम्मद, और उस जमाने में ये मौलाना क्या आबाद ज्यादा नहीं थे, सादा मुलाज साहब या मौलवी साहब, मौलवी नियाज़ मोहम्मद अगर मेरी बात मानते हो, ये वो उस्ताद था जिससे हजरत ने दोबारा शरह मुलाजामी पढ़, एक मतलब दूसरे उस्ताद से पढ़ चुके थे, ये शरह मुलाजामी के पढ़ाने में मशहूर थे, फिर उसके खिदमत में चले गए, दोबारा उनसे शरह मुलाजामी पढ़ ली, और फिर उस्ताद ने उसी वक्त उनको कहा कि मौलवी नियाज़ मोहम्मद मुझसे कोई शरह मुलाजामी भाई नहीं ले जा चुके हैं, आपने मुझसे शरह मुलाजामी लेकर चले गए। तो फिर हजरत फरमाते कि मैं फाजिल बना, हजरत की खिदमत में हाजिर हूँ, उस्ताद मोहतरम की खिदमत। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि मौलवी नियाज़ मोहम्मद अगर मेरी बात मानते तो दर्स पे जोर लगा दो, और ये बल्ले शाहिदुल गायबा, दर्स पे जोर लगा दो, इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। और फिर आगे फरमाते बेटो अगर मेरी बात मानते हो, उस्ताद की बात नकल करने के बाद फिर हमें हिसाब करके फरमाते वाले साहब कि बेटो अगर मेरी बात मानते हो तो दर्स पे जोर लगा दो, इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। पढ़ाओ। अल्लाह की मिलेगी, तनख्वाह लेना जरूरत के मुताबिक, ये मना नहीं है, लेकिन तनख्वाह आपका मकसूद है, आपका मकसूद हो रही है। तनख्वाह जरूरत के मुताबिक मेरी मजबूरी है, पेट में कुछ डालना है, बच्चों के पेट में कुछ डालना है, तो आपकी मजबूरी होगी, मजबूरी। लेकिन लाहियत जज्बा यही हो कि रोटी तो दूसरे शोबों में भी मिले, यहाँ मेरा मकसद ये कहता है चाहो, और जब अल्लाह की रजा तुम मद्देनजर रखोगे तो दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी। और अगर तुम लालची मौलवी बन गए, समझ गए, बिकने वाला बन गए या बिकने वाले बन गए, तो फिर तुम जलील हो, जाहिर जो टके तो मिल जाएंगे, या हो सकता है कि दुनिया में एक ओहदा भी मिल जाए, मगर अल्लाह वालों की नजर में तुम्हारी अहमियत नहीं हो। कहते हैं ये नहीं कहते ये दरबारी मौलवी, कहते नहीं कहते, वो तो खुश होता है, लेकिन अहले इल्म के यहाँ उनकी कोई अहमियत नहीं होती, कहते ये दरबारी मौलवी। समझते नहीं बात, अल्लाह समझ।
امام ابو حنیفہ کی عظمت کیوں بڑھ گئی؟ درباری نہیں بن رہے. مجدد انفصالی کی عظمت کیوں دنیا میں چمک گئی؟ درباری نہیں بن رہے. دین قبول کیا مگر درباری نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کیوں بڑھ گئی؟ درباری نہیں بنے. بادشاہ مجبور کر رہے تھے لیکن وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں. سمجھ گیا میری بات؟ یہ بات یاد رکھ. اللہ بہرحال آگے فرماتے ہیں وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ. اے حکماء، علماء، فقہاء، وہ تفسیر کرتے ہیں ربانیین کی کیا بن جاؤ؟ کیا حکماء بن جاؤ، اہل حکم. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے تفسیر کی ہے علامہ کرمانی سے نقل کی ہے، آپ کے نقطوں میں ہے یہ صحت القول والعمل، صحت القول والفعل، صحت القول والفعل. اور کیا حضرت شان ورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی تفسیر، دانائی کی باتیں، چاہے وہ حدیث رسول اللہ ہو، چاہے وہ قرآن کریم کے اندر ہو، چاہے وہ الہامی ہو، دانائی کی باتیں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی تعریف کرتے دانائی کی باتیں. جیسے لقمان حکیم کو لقمان حکیم، ان کو اللہ تعالیٰ نے دانائی کی بات سکھائی. تو چاہے وہ الہام کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ وحی کے ذریعے سے انبیاء کو وحی ہوتی تھی، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے حدیث کی شکل میں ہو، اور چاہے الہام کی شکل میں ہو، دانائی کی بات یہ سب اس میں آ گئے. حکمت کی تعریف ہوئی. علماء بن جاؤ، فقہاء بن جاؤ. ویقالو، اور کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ. فرماتے ہیں ربانی وہ عالم ہوتا ہے جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے چھوٹے مسائل سے بڑے مسائل سے پہلے. یعنی جو چھوٹے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کی تفصیل پہلے کرتی ہے کیونکہ ان کا سمجھانا آسان ہوتا ہے. جو صغار مسائل یہ بھی لے سکتے کہ مراد وہ مسائل جو آسان ہوں تو آسان مسائل پہلے سکھاتے ہیں، بعد میں بڑے مسائل سکھاتے ہیں، مشکل مسائل سکھاتے ہیں. یا بعد نے کہا ہے اس کا جزیات پہلے سکھاتے ہیں، بعد میں کلیات سکھاتے ہیں. پہلے جزیات سکھاتے ہیں، بعد میں کلیات سکھاتے ہیں. چلو پہلا شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے نصیحت میں، وہ عوام کا لحاظ رکھتے تھے. یہاں تخول سے مراد کیا لحاظ رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ رکھتے تھے نصیحت میں، والعلم علم میں. یعنی یہ لحاظ رکھتے تھے کہ لوگ تنگ نہ ہو جائے. مقصد یہ کہ ہمیں یہ نہیں کہ مسلسل روزانہ تقریر لوگ اکتا جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ حضور ایسا نہیں کرتے تھے. واہ گیا ان کے دن مقرر تھے، حدیث میں پڑھیں گے. سمجھ گئے؟ ہاں لا ينفروا، تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائے، تنگ نہ آئے ٹھیک ہے علوم نبوت سے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ وہ باغی مجلس. چلو یہ آپ خود خیال رکھیں. میں ہمیشہ کیونکہ سبق پڑھنا ہوتا ہے کہ صوفی آتے ہیں، میں تمہیں بتلا چکا ہوں کہ انشاءاللہ بخاری کا، ترمذی کا، ابو داؤد کا اور ابن ماجہ کا کی بھی حدیث کی کتابیں ہیں. انشاءاللہ کوئی صفحہ صوفی رامیوں سے خالی نہیں. معلوم ہوا کہ علم حدیث کا مرکز کوفہ ہی رہا ہے، یا مدینہ تھا یا پھر دوسری جگہوں میں حدیث ہے وہ اصل مراکز. چلو
یہ اب میں نے اسے بتایا کہ سفیان عن الاعمش چلو اپنے آگے بھی مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو ہمارا لحاظ رکھتے تھے، ہمارا خیال رکھتے منسیت میں پھر ایام دنوں میں کراہت السآمت علینا، اس بات کی ناپسندیدگی سے کہ ہمارے اوپر اکتاہٹ آ جائے گا. اکتاہٹ تو جانتے ہو دل برداشتہ ہو جائیں گے. اس خطرے کی وجہ سے حضور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ اٹھا جائیں. کیا ہو جائے؟ اکتا جائے اور دل برداشتہ ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھی تکلیف کرتے تھے، روزانہ نہیں کرتے. حضور نے فرمایا شروع تم آسانی پیدا کرو، ولا تعسر تنگی مت پیدا کرو، وبشروا اور لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو، لوگوں کو خوش کر لیا کرو، ولا تنفروا لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو. اب بعض لوگ تقویٰ سے فتویٰ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک تقویٰ ہے ایک فتویٰ ہے. بزرگ فرماتے ہیں اپنے اوپر تقویٰ حاوی کرنا چاہیے، اپنے اوپر کیا تقویٰ حاوی کرنا چاہیے اور دوسرے کے اوپر فتویٰ حاوی کرنا. سمجھ گئے؟ اس کو دیکھا ایک عمل کیا تقویٰ کے خلاف، اس کے خلاف نہ بولنا جو فتوے کے مطابق اس کا. اپنے اندر کمی دیکھو تقویٰ میں تو پھر اپنے اوپر کہو کہ یہ میرے اندر کمی. سمجھ گئے؟ دوسرے اوپر تقویٰ حاوی نہ کرو، اپنے اوپر تقویٰ حاوی کرو اور دوسرے اوپر فتویٰ حاوی کرو. یہ فتوے کے لیے آتی یہ جائز کرتا ہے یہ ناجائز. یہی بات تھی. میں کبھی کبھی جامع شفیع کے دارالفتا میں بھی اپنے پیاروں گویا مفتیوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دارالفتا ہے گویا خانقاہ نہیں ہے، یہ دارالفتا ہے خانقاہ نہیں ہے، ذرا مہربانی کرو فتوے میں گویا سختی نہ کیا کرو کہ گویا خلاف مستحب کے خلاف ہو یا اولویت کے خلاف ہو. تم کہتے یہ نہ جائے اور لکھے تو نہ جائے. سمجھ گئے؟ ہاں فتوے میں فتویٰ ہے اور تقویٰ اس پر تفسیر کریں گے انشاءاللہ. تقویٰ فتویٰ پھر قضاء علیحدہ ہے، افتاء علیحدہ ہے، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے. علامہ نصر کشمیری رحمہ اللہ اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں برسا دیں. ایسے نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو کیا بڑے بڑے حضرات بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. حضرت سے فرمایا بھی ہے فیض الباری کے اندر کہ قضاء اور افتاء میں اور قضاء اور دیانت میں ہمارے بزرگوں نے یعنی جو سستازانی وغیرہ تھے یا وہ آگے امام صحابی تھے اس نے تو اشارہ کر دیا تھا، لیکن بعد میں ہمارے اکثر مفتی حضرات یہاں پھسل جاتے ہیں کہ وہ فتویٰ قضاء پر دیتے ہیں، حالانکہ فتویٰ دیانت پر دینا تھا. فتوے کے بارے میں وہ قاضی جو ہے وہ ظاہر پر عمل کرے اور فتویٰ دیانت پر دینا. یہ تفصیل آگے چل آئے گی. سمجھ گئے؟ باب الرحمت فی مسائل النازلہ باب آئے گا تو وہاں بات کریں گے انشاءاللہ. ہاں آگے فرمایا یسروا تم آسانی کرو، ولا تنفروا ولا تعسروا اور تنگی نہ کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ کیا سختی نہ کرو. اگر ایک رخصت ہے تم کیا اس پر پابندی نہ لگاؤ. ایک عزیمت ہے ایک رخصت ہے، تو اگر ایک رخصت ہے تو تم راستہ دیا کرو، تو پابندی نہ لگاؤ. یہ رخصت اور عزیمت سمجھ گئے. یہ مراد نہیں کہ شریعت میں تعریف کرو رخصت اور عزیمت. اور جب رخصت ہو آپ فتویٰ جو دیا کریں کسی کا دیا کریں رخصت، لوگوں کو رخصت کرو. ایک تو خود ہے، خود تو عزیمت پر عمل کرنا ہے، تقویٰ پر عمل کرنا ہے، لیکن لوگوں کو لا طرف سے لوگوں کو متنفر نہ کرو. لوگوں کو جب آپ مفتی بن گئے، آپ قاضی بن گئے یا آپ شہر کے بڑے عالم بن گئے تو پھر ایسی باتیں نہ کرو کہ لوگ آپ سے بات کریں. حضرت
मौलाना अब्दुल हक से मरहूम थोड़ा खटक वाले दारुल देवबंद के हिसाब है तो मुझे उनके एक शागिर्द ने सुनाया। मैंने उनकी ज़ियारत तो बार बार की थी और इजाज़त हदीस भी हजरत से हासिल है, मगर शागिर्द नहीं रहा हूँ और मुलाकातें बहुत हुई, मगर मैं वहाँ सबक नहीं पढ़ चुका हूँ थोड़ा खटक में। तो उनके एक शागिर्द ने मुझे एक बात सुना कि हजरत फरमाते थे कि जब आप बस्ती में चले जाते हैं, खुदा को आखिर वक्त में नसीहत करते हैं कि जब आप अपनी बस्ती में चले जाते हैं तो मुसल्ले में आगे होने की कोशिश न करो, तो इमाम मौजूद होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि पत्ते जल्दी जल्दी न लगाया करो, थोड़ा सब्र करो। सिर्फ मिसाल देते थे कि मैं जब अकोड़ा खटक आया तो यहाँ लोगों का ये ध्यान था कि टोपी, सिर्फ टोपी से नमाज पढ़ना बगैर पगड़ी के ये जायज नहीं, ये जायज नहीं। अगर आप जैसे मिजाज गर्द होता तो कहते ये क्या, अवाम के लिए मैं दीन को छोड़ दूं। हजरत फरमाते मैं मजबूती के साथ एहतिमाम के साथ पगड़ी बांध सकता और नमाज पढ़ाता। जब लोगों ने मुझे तस्लीम कर लिया, मौलाना मौलाना कहने लगे, मौलाना फरमाया कि उसके बाद मैं जब फर्ज नमाज पढ़ लेता पीछे हो जाता, सुन्नत पढ़ता था, पगड़ी उतार के टोपी रख के सुन्नत पढ़ता। एक दिन बाजार में दो आदमियों के दरमियान लड़ाई हुई। एक ने कहा टोपी के साथ नमाज नहीं होती बगैर पगड़ी, ने कहा होती है नमाज, नहीं होती है, होती है। मैंने मौलाना को देखा है वो पढ़ता और मैं फिर ऐसा दोहराया कि मेरा अमल हुई सकता। मैंने मौलाना को देखा है कि टोपी के साथ नमाज पढ़ता और न मैंने लड़ाई की, न मैंने किसी को तकलीफ सुना दी कि टोपी के साथ नमाज होती है या नहीं होती। और माँ से पहले अपनी शख्सियत तस्लीम करा दो और आप कहेंगे कि ये क्या बातें बनाते हैं कि मैं खामोश रहूंगा। मैं तुम्हें समझा दूं, 40 साल तक जब हुजूर को ऊपर से हुक्म नहीं मिला था, 40 साल तक ये सारा खुबस और सारी पड़ी थी मक्के में मुशरिकीन करते थे, मगर हुजूर नहीं चढ़ते थे। जब खुदा का हुक्म आया 40 साल के बाद हुजूर ने चढ़ा। मैं ये नहीं कहता कि 40 साल तक आप इंतजार करें, मगर मेरा मकसद ये है कि जब आपकी शख्सियत मुसल्लम हो जाए और आपकी बात चल पड़े, वरना हजरत फरमाते कि पहले दिन वो पक्का लगा लेंगे कि ये वहाबी आया है, तो बस किसकी होगी। वो पुराना इमाम होगा, उसका असर होगा बस्ती में, तुम्हारे खिलाफ पक्का लगा लेगा कि ये वहाबी है, ये नया मौलवी साहब है, ये पंचपीढ़ी है, ये वहाबी है, ये फलाना है, ये फलाना है, तुम्हारा जगह ये ममाती है। ये फिर तुम नारे लगाओ कि मैं नहीं हूं ममाती, मैं नहीं हूं ममाती, नहीं हूं ममाती। एक बरेलवी मौलवी ने मुझे खुद सुनाया, अब वो वफात पा चुके, नाम नहीं लेता। हमारे इलाके में वो मर चुके हैं, वो मौलवी साहब भी मर चुके हैं। तो एक 30 साल इंतखाबात में खड़े हुए अपने इलाके में, हमारे इलाके में नहीं, इस इलाके में वो फिर रिहायशी था। उसमें ये मौलवी साहब उनके मुतक़िदीन में से तबरवी था, ये वहां गए थे खान नवाब के मुकाबले। ये बातें वो मौलवी साहब खुद सुना, कह रहे कि मैंने फतवा लगाया खान के खिलाफ, वोटों का मुकाबला था, एक तरफ चौथे के हजरत साहब थे और दूसरी तरफ खान थे। तो मैंने फतवा लगाया कि ये मिर्जाई है, इनको वोट न देना, खान नवाब की तरफ, खान तो नवाब की तरफ फतवा लगाया कि ये मिर्जाई है, इसको वो कह रहे थे कि दिन गुजर रहे थे, वो मौलाना साहब गाड़ी को रंग देते, बड़ी उम्र के थे, तो गाड़ी को रंग लगाते, तो ये रंग जो लगाते तो आखिर रंग चला जाता है, तो सही जाहिर होता है।
यहाँ उमूमन, तो कहते हैं यहाँ मेरे बाल सफेद हो गए। तो हजरत ने मुझे कहा कि आपके बाल तो सफेद हो गए, ये क्या हुआ? मैंने कहा हजरत सुन्नी मुसलमान को मिर्जाई बना दिया तो बाल सफेद नहीं होंगे, तुम्हारे वोटों के लिए सही मुसलमान को मिर्जाई बना दिया तो बाल सफेद नहीं होंगे। अच्छा, वो नवाब साहब नारे लगाते कि मैं मिर्जा गुलाम मोहम्मद काफिर कहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये तो वोटों के लिए कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हिफाजत फरमा दे। बात समझ में आई? तो मकसद ये है कि ऐसे फतवे न लगाओ लोग दीन से मुतनफ़िर हो और दीन से भाग जाए, ऐसे फतवे न लगाओ। पहले कौम में एतमाद पैदा करो, फिर समझाओ, फिर आपकी बात आपके मुतफ़िक़ बन जाएंगे, आपके आतिफ़ बन जाएंगे, बन जाएंगे, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। हमारी बस्ती में एक तबलीगी लोग का जनाजा था, सारे तबलीगी परेशान थे कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा हमारी बस्ती में फिक्र न करो। मुझे वसीयत की थी कि मेरे ऊपर में नमाज है, रोजा है वगैरह, तो मकसद ये है कि फिदिया नहीं देना है। आम उतला के में रिवाज है कि फिदिया तस्लीम होता है और फिर कभी हीने कुछ बात भी करते हैं, तो लोग ये सारे परेशान से तब्दीली दूर किया। उधर अमीर साहब ने वसीयत की है कि मेरे ऊपर न रोजे है न नमाज है, कोई शुरू हो गई। रमजान का महीना था, मैं बस्ती में था, जनाजा चुके बंदा ने पढ़ा रहता, मैंने मुख्तलिफ जगहों से आए थे क्योंकि लड़की के अमीर थे, कोटू से लोग आए थे, गांव से आए थे। तो मैंने उनको कहा कि आप हमारी बस्ती में फिक्र न करें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और अल्लाह वालों की बरकत है। वालिद साहब रहमतुल्लाह का इतना असर यहाँ जम चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम अमल कर लेते हैं लोग उस पर इतना हमारी बस्ती में फिक्र न करें, दूसरी बस्तियों में फिक्र करें। जनाजा मैंने पढ़ाया और खड़े होकर मैंने बात सुना दी कि हाजी साहब ने वसीयत किया है कि न मेरे ऊपर नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है, हज भी कर चुके हैं, लिहाजा फिदिया जो तस्लीम की जाती है ये नमाजों का, रोजों का, ज़कात तो वो तो है नहीं इसके ज़िम्मे, लिहाजा ये नहीं है। चलो बिस्मिल्लाह। मैंने कहा तबलीगियों को जो किसी ने उफ तक किया, ये बुजुर्गों के बरकत उस बच्चे। मैंने कहा यहाँ हम जो कुछ कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कहते ठीक करते। अब मैं लाहौर में हूँ फतवे के लिए, वहां से रात को भी फोन आया था अपनी बस से, उनकी तसल्ली कहीं और नहीं होती, वरना वहां भी उलमा मौजूद। समझ ये बात आपको इसलिए समझाता हूँ कि ये क्या ये फिरू वाला तो नफिल वगैरह, ये इसका मकसद यही है कि जज्बाती मत बनो। ये नहीं कि दीन को छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा के लिए नजरिए को छोड़ दो। ये नजरिए अपने नजरिए को क्या कैप्सूल में डालकर खिलाना है, कुनैन को कैप्सूल में डालकर खिलाना है। ऐसे अंदाज से पेश करो कि लोग का ज़हन भी बन जाए, इधर मौलाना फिर रहे हैं, लोगों का ज़हन भी बन जाए और